السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ امام بخاری رحمہ اللہ اور علوم الحدیث پر یہ ہمارا 5واں درس ہے۔ اللہ تعالیٰ اس عمل کو قبول فرمائے۔ آج کی نشست میں ہم بحث کریں گے التاریخ الکبیر للامام البخاری میں امام بخاری رحمہ اللہ کی منہج کی خصوصیات کیا ہیں، خاص باتیں جو اگرچہ دیگر کتب میں بھی وہ ہمیں ملتی ہیں، لیکن التاریخ الکبیر للامام البخاری رحمہ اللہ چونکہ اولین کتب میں سے ہے، بنیادی کتب میں سے ہے، تو اس پر ہم کچھ بحث ابھی کرنا چاہتے ہیں۔ اس پر ہمیں ایک عربی شرح کا رسالہ ملا ہے، اس رسالہ سے اہم فوائد ایک شیخ محترم پڑھیں گے، میں اس پر کچھ بحث کروں گا انشاءاللہ العزیز۔ اور یہی طریقہ ہے جو ہم نے اپنے اساتذہ، اپنے شیوخ حافظہم اللہ سے سمجھا، وہ یہی ہے کہ ایک چیز کے پیچھے لگ جائیں، اس کو چھوڑیں نہ، دن رات ایک کر دیں، لکھیں، منہج پر دراسہ کریں، کتابیں پڑھیں پڑھائیں۔ تو جب انسان ایک چیز کو کئی جہت سے دیکھتا ہے، پکڑتا ہے، تو کوئی نہ کچھ اللہ تعالیٰ اس فن کا علم عطا فرما دیتے ہیں۔ تو یہ بہت اہم کتاب، بہت اہم علم جرح و تعدیل کا، اور خصوصاً امام بخاری رحمہ اللہ کی کتب، ان کی ترویج، ان کی اشاعت، ان کی تدریس، ان کے منہج پر بحث، یہ ہماری ایک عرصہ سے سوچ تھی، بس مسلسل مصروفیات کی وجہ سے وقت نہ ملا، تو ابھی 2 دن اسی چھوٹی سی خدمت کے لیے ہم نے لاہور میں سگیاں پل کے قریب ایک ہمارے محترم نے ہمیں بلڈنگ وغیرہ عاریتاً دے دی ہے، تحفتاً۔ آپ شاہ یہاں بیٹھے، ہم الحمدللہ علماء سمیت، طلبہ سمیت ادھر میں نے 2 دن فکس کیے ہیں، بدھ اور جمعرات۔ تو کوئی بھی بھائی استفادے کی خاطر آنا چاہے تو ہمارے دروازے کھلے ہیں انشاءاللہ۔ جی شیخ محترم، ابھی ہم شروع کرتے ہیں، قریب ہو جاتے ہیں، آواز صحیح ہے۔ جی شیخ۔ المبحث الثاني ایوہ منهجه في إيراد التراجم۔ جی۔ اولا الطول والقصر۔ اختلف صنيع البخاري رحمه الله في تاريخه الكبير في إيراده۔ امام بخاری رحمہ اللہ 2 طرح راویوں پر تبصرہ کرتے ہیں، کچھ پر بالکل مختصر تبصرہ کرتے ہیں تاریخ الکبیر میں، اور کچھ پر مفصل تبصرہ کرتے ہیں، مفصل تبصرہ۔ مثلا راوی نمبر 331 ہے محمد بن شجاع بن نبہان مولا قریش المروزی ساکت عنہ، یعنی آدھی سطر میں امام بخاری رحمہ اللہ نے تبصرہ مکمل کر دیا۔ اور کچھ وہ بھی راوی ہیں جن پر پورا صفحہ بحث کی، محمد عبداللہ بن نوفل، محمد بن عبداللہ بن نوفل ہاشمی ہیں، ان پر صفحہ پر بحث کی، اور کچھ راویوں پر بڑی مفصل بحث کی ہے۔ جی شیخ۔ توسعه في التعريف لأسباب۔ جن راویوں پر مفصل بحث کی ہے امام بخاری رحمہ اللہ نے، وہاں کچھ وجوہات ہیں، اسباب ہیں۔ وہ اسباب کیا ہیں؟ پہلا اسباب حتى لا يشتبه بغيره فيذكر اسم الراوي واسم أبيه وجده، یعنی ایک راوی دوسرے سے خلط ملط نہ ہو، مشتبہ نہ ہو طلبہ پر، تو اس لیے امام بخاری رحمہ اللہ ایک راوی پر تفصیلات سے مفصل بحث کرتے ہیں تاکہ بات مبہم نہ رہے۔ جی شیخنا۔ وكنيته ونسبته إلى القبيلة والبلدة إن وجد۔
ومثال ذلك قوله في ترجمة محمد بن عبد الله السراري قال وسرار موضع بالمدینہ. یعنی راوی پر نسبت سراری ہے تو امام بخاری رحمہ اللہ نے اس کی بھی وضاحت کی ہے کہ سراری یہ کیوں نسبت ہے کہ جی مدینہ میں ایک جگہ کا نام ہے، مدینہ منورہ میں. جی شیخنا. كما انه رحمه الله يذكر شيوخ الراوي وشيئا من تلامذته. امام بخاری رحمہ اللہ ہر راوی کے کچھ اساتذہ اور کچھ طلبہ کا بھی ذکر کرتے ہیں. جی. لكن له في ذلك منهجا فريدا وهو أن البخاري يتوسع في الرواة المغمورين قليلي الرواية فيتوسع في ذكر شيوخهم وتلامذتهم. امام بخاری رحمہ اللہ ان راویوں کے اساتذہ اور طلبہ کا مفصل ذکر کرتے ہیں جو قلیل الروایہ ہیں. ایسے نا جی؟ یعنی جو راوی قلیل الروایہ ہے، جس کی روایات تھوڑی ہیں، جس کی پہچان میں پریشانی آ سکتی ہے، امام بخاری رحمہ اللہ نے اس راوی کے اساتذہ اور شاگردوں کا مفصل ذکر کیا ہے تاکہ کوئی مسٹیک نہ کر سکے، غلطی نہ ہو. کثیر الروایہ تو راوی معروف ہوتے ہیں، سارے ان کو جانتے ہیں، لیکن قلیل الروایہ جس کی اپنی روایتیں تھوڑی ہیں تو اس کے تلامذہ بھی تھوڑے ہوتے ہیں، شیوخ بھی تھوڑے ہوتے ہیں، تو وہ تقریباً اس پر زیادہ محنت کی ضرورت ہوتی ہے. امام بخاری صاحب نے قلیل الروایہ راوی پر التاریخ الکبیر میں بڑی مفصل بحثیں کی ہیں. یہ شیخنا. إما لتعريف بمروياته أو إيرادها لذكر مروياته المطعون فيها عنده أو مروياته التي تعين بسببها وضعف لأجلها فطرحت روايته. یعنی امام بخاری رحمہ اللہ جس راوی پر کوئی طعن ہوا ہے، متعون راوی ہے، تو اس کی مرویات کو بھی ذکر کرتے ہیں کہ ان مرویات میں کوئی نہ کوئی علت اور کمزوری موجود تھی. وہ متون راوی کی روایات ان کو بھی ذکر کرتے ہیں تاکہ طلبہ کو پتہ چلے کہ یہ راوی متون ہے تو اس کی وجہ کیا ہے، کہ اس کی مرویات میں کمزوریاں ہیں. اور 2000 شیخ محترم 2011 میں اللہ تعالیٰ نے مجھے پہلی دفعہ حرمین شریفین کی زیارت کا موقع دیا. میں نے اپنے پیارے دوست فضیلت الشیخ ابو ابراہیم ندیم صاحب وار بٹن والے، ان سے میں نے کہا جی مجھے نا تاریخ الکبیر دے دیں، مجھے میرے گھر لا دیں ہوٹل میں. وہ مجھے ماشاءاللہ اگلے دن رات کو لے آئے. تو میں نے نا چند راتوں میں تاریخ الکبیر کو ساری کو بالاستیاب لفظ بلفظ مکہ مکرمہ میں عائشہ ہوٹل میں نے پڑھا. کس مقصد سے پڑھا کہ میں نہ دیکھوں امام بخاری رحمہ اللہ نے التاریخ الکبیر میں کن کن روایات کو ضعیف، موضوع، معلول قرار دیا ہے. اچھا وہ کاپی تھی، چھوٹی سی کاپی میرے پاس تھی، میں وہ نہ اشارے کرتا گیا. الحمدللہ پھر میں گھر واپس آیا خیر سے، تو میں نے نا الاحادیث الضعیفہ عند الامام البخاری کے نام سے ایک رسالہ ترتیب دیا. اور یہ نیٹ وغیرہ پر گوگل پر ہم نے مختلف چیزوں پہ ویب سائٹوں پر چڑھا دیا. اب موجود ہے عربوں کی ویب سائٹوں میں بھی، عجم کی ویب سائٹوں میں بھی وہ میرا رسالہ موجود ہے. سمجھا گی؟ یعنی یہ بہت اہم نقطہ ہے کہ جس وجہ سے راوی کو متون ضعیف کہا گیا ہے، یاہم کہا گیا ہے، اخطاء کہا گیا ہے، قضا وضع کہا گیا ہے، اس کی مرویات کا امام بخاری صاحب تاریخ الکبیر میں ذکر کرتے ہیں تاکہ پتہ چلے کہ اس کی مرویات کی وجہ سے اس پر طعن کیا گیا ہے. سبحان اللہ. جی شیخانا. اس طرح ہے ذکرہ لعقیدۃ المترجم وآرائہ وما روی بہ. ایوہ مثلا ایوب بن ابی الاوجاع عن علباء بن احمر روی عنہ مبارک بن مجاہد وقال قتیبہ کان مبارک ضعیفا جدا قدریا. یعنی راوی کے عقیدے پر بھی بحث امام بخاری صاحب کرتے ہیں. یہ قدری راوی تھا، اس پر لکھا ہے قدری تھا. جی. اس نے شیخ صاحب ذکرہ للوظائف التي مر بها والمناصب التي تولاها من القضاء والامامة یعنی والولایہ.
اس راوی نے کیا کام کیے، کون سے مناصب اختیار کیے، کون سے ان کو ڈیوٹیاں دی گئیں جو سر انجام دیتا رہا زندگی میں، اس پر بھی امام بخاری رحمہ اللہ نے بحث کی ہے. جی. تحديده لأماكن الرواة والبلدان التي زاروها وأماكن وفاتهم. راوی نے کن شہروں کا وزٹ کیا ہے، علمی سفر کیے ہیں، ان کا بھی ذکر امام بخاری صاحب نے کیا ہے. اللہ اکبر. تاکہ مبہم بات نہ رہے کہ اگر یہ مثلا کوئی راوی بست گیا ہے، کب گیا ہے، کس کو جا کے ملا ہے، وہ ساری باتیں امام بخاری صاحب ذکر ضرور کرتے ہیں. جی شیخنا. اسی طرح شیخ صاحب استعمالہ رحمہ اللہ عبارات صریحۃ نقدیہ فی دراست الاتصال، یعنی اتصال سند ثابت کرنے کے لیے امام بخاری رحمہ اللہ نے بالکل صراحت کے ساتھ عبارات کو ذکر کیا ہے. تاریخ الکبیر میں صراحت کے ساتھ ذکر کیا ہے تاکہ اتصال سند والا مسئلہ طلبہ علوم نبوت کو سمجھ لگے. اچھا شیخ محترم، ہے نا صحیح حدیث؟ جی. صحیح حدیث میں پہلی شرط ہے اتصال سند متصل ہو. یعنی 2 سال پہلے الحکمہ انٹرنیشنل والے ہمارے بھائیوں نے، دوستوں نے مجھے بلایا 1 ہفتہ کے لیے. اس میں نے نا ایک مفصل لیکچر گھنٹے سے زیادہ تقریباً وہ اتصال سند پر میں نے دیا. وہ لیکچر میرا سننے والا ہے. یعنی وہ 6 دن کا دورہ تھا. تو میں نے نا صحیح حدیث کی 5 شرطیں ہیں صحیح حدیث کی، تو ایک شرط پر میں نے مفصل بحث کی. وہ بھی یوٹیوب پر موجود ہے 7 روزہ دورہ کے نام سے الحکمہ میں، صحیح حدیث پر تعریف. بس اسی پر دورہ کروایا. یعنی جب اتصال سند پر میں بات کر رہا تھا تو تھوڑا بہت مطالعہ بھی ہم کرتے ہیں بحث سے پہلے، تو مجھے تقریباً 50 کے قریب اصول ملے، بحوث ملی صرف اتصال سند کے متعلق. سمجھا گی؟ تو وہ میری نیت ہے. وہ دورہ ہے کہ ہمارے بھائی تحریر کر رہے ہیں، تقریر سے تحریر ایک ٹیم اللہ تعالیٰ میں دی ہوئی ہے، وہ لکھ رہے ہیں. پھر وہ میں نظر ثانی کر کے اضافے کر کے شائع کروں گا انشاءاللہ. اور پھر جو بھی ہمارا بھائی اس طرح ہمیں کچھ لکھ کے دیتا ہے ہماری تقریر سے تحریر، کیونکہ ہم مصروف ہیں، پھر ان کا ذکر خیر ہم ضرور کرتے ہیں، فرض ہے ہم پر. اور یہ سارے کام جنت کی خاطر ہیں، اور کو لینا دینا نہیں. الحمدللہ اللہ تعالیٰ قبول فرما لے. تو بہرحال یعنی اتصال سند میں امام بخاری رحمہ اللہ نے بڑی زیادہ وضاحتیں صراحتیں کی ہیں. اور اتصال سند کے مسئلہ کو سمجھنے کے لیے اس میں کون کون سے اصول و ضوابط آتے ہیں وہ میرا لیکچر ضرور سنا جائے. جب میری کتاب چھپے گی انشاءاللہ اسی مسئلہ پر صحیح حدیث کے اصول و ضوابط کے نام سے ہم شائع کریں گے، تو اس میں بھی وہ ساری بحث آ جائے گی. جی. اگر کسب اعتماد علی القرائن فی الترجیح بین الروایات، ایک راوی کی روایات میں کس کو راجح کہنا ہے، ترجیح کے لیے امام بخاری صاحب نے قرائن بھی دیے ہیں، دلائل و براہین دیے ہیں اپنی بات کو ثابت کرنے کے لیے. جی. فقد قدم البخاری روایت الادنى علی من هو فوقه لقرینه قامت عنده. اگر ایک راوی کسی کے پاس ٹھہرا ہے، کسی استاد کے پاس ٹھہرا ہے، طویل مدت ٹھہرا ہے، دوسرا کم مدت ٹھہرا ہے، تو امام بخاری صاحب یعنی لمبے قیام کی وجہ سے اس روایت کو ترجیح دیتے ہیں. آگے اہتمامہ بنقد المتن مع بیان علله ويدل علیہ وفرۃ الفاظ الجرح والتعدیل. متن میں اگر علت پائی جاتی ہے، متن کے اندر اگر علت کوئی پائی جاتی ہے تو امام بخاری رحمہ اللہ اس علت کا بھی ذکر کرتے ہیں اور اس کا اسباب بھی بیان کرتے ہیں. مثلا لیس من وجہہ صحیح یستعمل هذا اللفظ لیس من وجہہ صحیح، کیا مطلب؟ یعنی اس سند سے صحیح نہیں ہے. اس سند سے جب حدیث آتی ہے تو اس میں کوئی نکارت ہے، کوئی علت موجود ہے. امام بخاری رحمہ اللہ اس کی وضاحت کرتے ہیں. فی صحت خبرہ نظر، بعض دفعہ فی صحت خبر ہی نظر کہہ دیتے ہیں. اسنادہ لیس بقوی، اسنادہ لیس بقوی کے ساتھ اشارہ کرتے ہیں. فیہ نظر، فیہ نظر، فیہ نظر پر کچھ بات ہم نے کر دی ہے.
ابھی ایک مستقل رسالہ بھی ایک عرب نے لکھا ہے، وہ اس پر بھی ہم انشاءاللہ ہم فیض سے نقل کرتے ہیں تھوڑی دیر تک انشاءاللہ. اسی طرح کہیں یقول سکتوا عنہ. ہاں یہ شک پڑھ لیا تھا کل سارا. ایسے پھر اس کے لیے امام بخاری رحمہ اللہ کے مخصوص الفاظ ہیں تعدیل میں. ثقۃ، یعنی امام بخاری رحمہ اللہ جب کسی راوی پر تعدیل کرتے ہیں تو اس کے لیے خاص الفاظ کا استعمال کرتے ہیں. خاص الفاظ کا پہلا لفظ ثقہ ہے، لفظ ثقہ. امیر المومنین فی الحدیث. اللہ اکبر. کچھ راویوں کو امام بخاری رحمہ اللہ نے امیر المومنین فی الحدیث کہا ہے. معروف الحدیث. معروف الحدیث. ورع کے لفظ سے، ثبتن کے لفظ سے. اچھا، الفاظ فی التجریح. یعنی اسی طرح جرح میں بھی امام بخاری رحمہ اللہ نے کچھ خاص لفظوں کو استعمال کیا ہے. یہ 12 الفاظ ہیں، سارے شے پڑھ دیں. مضطرب الحدیث، فیہ نظر، ضعیف، ضعیف جدا، صاحب عجائب، سکت عن، لیس بالحافظ، منکر الحدیث، عنده مناکیر، کثیر الوہم، حدیث لیس بالقائم، اختلط. یعنی یہ 12 لفظ ہیں الفاظ جرح تجریح کے الفاظ جو امام بخاری صاحب تاریخ الکبیر میں استعمال کرتے ہیں. اچھا، فائدے کی بات، تاریخ الکبیر کے مختلف نسخے ماشاءاللہ مطبوع ہیں. جو ہم نے پریس میں نسخہ بھیجا ہے 12 جلدوں میں، اس کے آخر میں جو جرح و تعدیل کے اقوال ہیں وہ بھی محققین کی جماعت نے ان کو جمع کر دیا ہے، راوی کا نام اور آگے جرح و تعدیل کے الفاظ جو امام بخاری صاحب نے تاریخ الکبیر میں لکھے ہیں، اور یہ بہت اچھا کام ہوا ہے. یعنی جو ہم نے 12 جلدوں کا وہ کیا اس کا نام محقق کا النحال، فضیلت الشیخ محمود النحال حافظ اللہ کے اشراف میں جو کام ہوا 12 جلدوں میں. ہم نے مختلف شیوخ سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ سب سے اچھا نسخہ تاریخ الکبیر کا یہی ہے. یعنی شیخ محمود نحال صاحب کی تحقیق اور ان کے شرح والا. تو اسی کو ہم نے پاکستان سے ڈیجیٹل پرنٹنگ سے انشاءاللہ شائع کرنا شروع کر دیا ہے. جی، اسی طرح شیخ صاحب رحمہ اللہ نے والرواة فی تاریخ الکبیر صنفان، صنف تکلم علیہ بجرح و تعدیل، وصنف سکت علیہ فلم یطلق علیہ الجرح والتعدیل. یعنی امام بخاری رحمہ اللہ نے تاریخ الکبیر میں کچھ راویوں پر جرح و تعدیل بیان فرمائی ہے، اپنا حکم یا کسی محدث کا حکم، اور کچھ راویوں پر امام بخاری صاحب نے خاموشی اختیار کی ہے. جی، فقد یسکت علی ائمۃ الثقات احیانا. کبھی کبھی امام بخاری صاحب بڑے بڑے ائمہ محدثین پر خاموشی اختیار کرتے ہیں. جی، وقد یسکت علی اناس مشہورین بضعف او بالنکارۃ. بعض مشہور ضعیف راویوں پر بھی امام بخاری صاحب نے خاموشی اختیار کی ہے. بھئی وہ ضعیف ہے اور ان کے ضعف مشہور ہے، سارے جانتے ہیں کہ یہ راوی ضعیف ہے، ان کی شہرت عام ہے. وقد یسکت علی اناس مجاہیل کسکوت علی محمد بن ابراہیم الباہی. بعض مجہول راویوں پر بھی امام بخاری صاحب نے خاموشی اختیار کی ہے. وقد یسکت البخاری علی اناس لم یعرفہ. ہاں، بس اوقات ایسے بھی راوی جن کی امام بخاری رحمہ اللہ کو معرفت نہیں ہے، مکمل معرفت تو ہے، مکمل معرفت مراد، ان پر جرح و تعدیل کا کوئی قول بھی نہیں ملا، نہ ہی کوئی امام بخاری صاحب کی اپنی کوئی رائے تحقیق ہوئی ہے کہ یہ راوی ثقہ ہے یا ضعیف ہے. تو ایسے راویوں کا بھی ذکر کرتے ہیں کبھی کبھی. المبحث الثالث بعض الرواة المسکوت عنہ فی التاریخ وذکرہ لہم فی الصحیح. کچھ راوی ایسے ہیں جن پر تاریخ کبیر میں تو خاموشی اختیار کی امام بخاری رحمہ اللہ نے، لیکن صحیح بخاری میں ان سے حدیث لی ہے، صحیح بخاری میں ان سے حدیث لی ہے. اور یہ ایک مستقل بحث ہے، ایک مستقل تحقیقی داستان ہے. اس پر بھی ہم اگلے دنوں میں بحث کریں گے کہ وہ کون سے راوی ہیں جن پر ادھر کچھ کلام کیا ہے تاریخ الکبیر میں، اور صحیح بخاری میں ان سے روایتیں بیان کی ہیں. اس پر ایک
عرب شیخ نے مفصل مقالہ بھی لکھا ہے، ہم اس پر تفصیلی بات کریں گے انشاءاللہ۔ یہ وہ چند ضروری باتیں تھیں جن کا تعلق تاریخ الکبیر نامی کتاب سے تھا۔ خصوصیات کہہ لیں، اس کا مند کہہ لیں، یہ ہم نے ذکر کی ہیں۔ تو یہی طریقہ ہے۔ تو انشاءاللہ ابھی یہ سلسلہ جاری ہے۔ ابھی ایک اور بحث ہے تاریخ الکبیر کے حوالہ سے، امام بخاری رحمہ اللہ کے حوالہ سے، وہ بھی ہم آج ہی کرنا چاہتے ہیں۔ بارک اللہ فیکم۔ یعنی جو بھائی دور ہیں، دوسرے دور کے شہروں میں، وہ تو مجبوری ہے، نہیں آ سکتے، جو کراچی بیٹھے ہیں، جو ملتان بیٹھے ہیں، لیکن جو قریب کے ساتھی ہیں شہروں کے، وہ الحمدللہ رات بھی تشریف لائے، وہ آج بھی آ رہے ہیں۔ تو جو احباب آ سکتے ہیں وہ ضرور تشریف لائیں، تاکہ وہ ہر چیز جو ہمارا طریقہ ہے کتابوں سے دکھانا، اس سے بھرپور فائدہ لے سکیں۔ بارک اللہ فیکم۔ ابھی دوسرا لیکچر ہم 10 منٹ تک دوبارہ شروع کرتے ہیں۔ بارک اللہ فیکم۔